السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ القدیم وخطابہ العظیم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم، منبع العلم والحلم والحكم، وعلى وارث حاله ومظهر كماله مرشدي وسيدي وسيلتي محي الدين الغوث الأعظم واسع اللطف وبحر الهمم، وبارك وسلم۔ قسمت سے مل گیا در غوث الورا مجھے، یہ در ملا تو مل گئے مشکل کشا مجھے، مشکل کشا ملے تو ملے مصطفیٰ مجھے، جو مصطفیٰ ملے تو خدا مل گیا مجھے، جو مصطفیٰ ملے تو خدا مل گیا مجھے، گویم سے کمالے تجھے غوث خلینا، محبوب خدا ابن حسن آل حسینہ، سر بر خدمت جملہ نہادند و بگفتند، تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، تاللہ لقد آثرک اللہ علینا۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل عظیم ہے کہ رب کائنات نے آج پھر ہمیں یہ موقع دیا۔ یہ ہماری 8ویں مجلس ہے سرکار پیران پیر کے نام سے موسوم، سرکار پیران پیر کے خطبات سے جو ہم استفادہ کر رہے ہیں، یہ آج اس کی 8ویں محفل ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں دارالعلم کی تمام ٹیم کو، ایک ایک ممبر کو دارالعلم کے، خصوصاً مولانا حافظ نظام الدین غوری صاحب کو، جن کی کاوشوں سے اس محفل کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ سامعین، بہت اہم گفتگو یہاں پر ہونے والی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل عظیم سے، اور میں امید کرتا ہوں کہ ریکارڈنگ ٹھیک ٹھاک ہوگی تاکہ آگے دیکھنے والوں کا استفادہ بھی ہو۔ آج سے کم از کم 150 سال پہلے کچھ جماعتیں وجود میں آئی، اور ان جماعتوں کا مقصد یہ رہا، میں کسی جماعت کا نام نہیں لوں گا، آپ حضرات سب کے سب بڑے عقل مند ہیں، قابل ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اور ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ بھی جاننے والے یہاں پر ہوں۔ تو آج سے 100 سال پہلے، 125 سال پہلے، اور میکسیمم 150 سال پہلے اچانک دنیا میں ایک انقلاب آیا۔ حضور پاک کے زمانے سے لے کر پچھلے 100 سال یعنی 1300 سال تک تمام امت ہر چیز پر متفق تھی، اللہ کی وحدانیت پر، رسول پاک کی رسالت پر، رسول پاک کی شان پر، آقا کے مقامات پر، آقا کے علم پر، آقا کے معجزات پر، اہل بیت کی شان پر، صحابہ کی شان میں، اور خصوصاً تمام اولیاء اللہ کی شانیں، ان کے مقام و مرتبے کے ساتھ امت واقف بھی تھی، اور وہ لحاظ باقی رکھتی تھی امت۔ مگر پچھلے 100-150 سال پہلے اچانک ایک، سمجھے آپ، ایک طوفان بدتمیزی آیا، طوفان بدعقیدگی آیا۔ اس میں ہوا یہ کہ 3-4 جماعتیں وجود میں آئی۔ کسی نے صرف اللہ کا نام لینے کا حکم دیا اور یہ کہا کہ صرف اللہ کو مانو، اس کے علاوہ رسول پاک کو ماننا، ان کی شان، ان کا نام لینا، رسول اللہ کو پکارنا، ان کا توسل لینا، ان سے مدد مانگنا، ان کے علم غیب کا جتنا اللہ نے دیا ہے اس کا بھی اقرار کرنا، تمام باتیں آپ کو مشرک بنا دیتی ہیں۔ تو الغرض ایک عام زبان میں کہوں تو 150 سال پہلے ایک فیکٹری شروع ہوئی جس کا نام تھا شرک اور بدعت میں امت مصطفیٰ کو داخل کر دینا۔ تو پہلے ایک فیکٹری سٹارٹ ہوئی جس نے کہا کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانو، اس سے ہٹ کر کسی کی بات سننا نہیں ہے، کسی کو ماننا نہیں ہے، کسی کی تعظیم کرنی نہیں ہے۔
اور معاذ اللہ رسول پاک کی شان میں کئی گستاخیاں کی گئی، اپنی کتابوں میں لکھا بھی گیا، بڑے بڑے گستاخیاں حضور پاک کے خلاف اپنی کتابوں میں ان لوگوں نے لکھی بھی ہیں۔ اور کسی نے یہ یہاں تک لکھا کہ معاذ اللہ رسول اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نخل کفر کفر نباشت کہ وہ ایک پوسٹ مین کی حیثیت رکھتے تھے، انہوں نے آیا اور قرآن تم کو لیٹر کے طور پر قرآن تم کو دیا اور چلے گئے، تو اب تم لوگ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایک پوسٹ مین کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، ان کی شان بیان کرتے ہو، ان کے قصیدے گاتے ہو۔ یہ ایک بڑی بڑی گستاخیاں اور بہت بڑی گستاخیاں لکھی گئی، میں بول نہیں رہا ہوں۔ تو یہ ایک طوفان بدتمیزی شروع ہوا 100-150 سال پہلے۔ اس کے بعد پھر کچھ پچھلے 40 سال میں، لاسٹ 40 ایئرس میں ایک طبقہ شروع ہوا ہمارے ہی بیچ سے۔ اس نے کہا، اس میں 2 گروہ بنے، ایک گروہ نے کہا کہ بھائی صرف شان اہل بیت بیان کرو اور صحابہ کی شان بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اصل شان رسول پاک کی ہے، اور رسول پاک کے بعد اصل شان جو کچھ ہے وہ رسول کے گھرانے کی ہے، رسول کے ساتھیوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہ 30-40 سال پہلے ایک نیا فتنہ شروع ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد اس کے توڑ میں ایک فتنہ شروع ہوا، انہوں نے کہا کہ بھائی معاذ اللہ اہل بیت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اہل بیت ٹوٹل جو ہے چنندہ اگر آپ گن کر بھی نکالیں تو آپ کو 50-100 سے بڑھ کے نہیں ملیں گے رسول کے خاندان والے، اور صحابہ 1.25 لاکھ کے اوپر ہے، تو 1.25 لاکھ کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ رسول اللہ کے گھرانے والے جو ہیں وہ آپ کو مشکل سے مل جائیں گے، اگر آپ ایک ایک گننا بھی شروع کریں گے تو 100 کے آس پاس آپ کو رسول پاک کے گھرانے والے ملیں گے، تو اور صحابہ جو ہیں 1.25 لاکھ ہیں، 1.25 لاکھ کی اہمیت بہت زیادہ ہے، رسول پاک کے گھرانے کی اہمیت اتنی زیادہ نہیں ہے، تو 1.25 لاکھ جو صحابہ ہیں ان کی شانیں زیادہ بیان کرنی چاہیے۔ اہل بیت کی خدمات ہیں مگر اتنی خدمات نہیں ہیں، یہ شیعہ لوگوں نے اہل بیت کو بہت زیادہ چڑھا رکھا ہے، یہ تیسرا فرقہ پیدا ہوا۔ اب بالکل ریسنٹلی 2015 کے بعد ایک فتنہ آیا، بہت بڑا فتنہ آیا، اولیاء اللہ کی گستاخی اور اولیاء اللہ کے تمام خصوصیات کا، کرامتوں کا، اولیاء اللہ کے پاورز کا، اولیاء اللہ کے مقام و مرتبے کا، ہر چیز کا انکار کیا جا رہا ہے۔ یہ 2015 کے بعد انٹرنیٹ کے ساتھ بہت زیادہ پھیلا، پہلے بھی تھا مگر اتنا زور و شور پہ نہیں تھا، کہ اب ایسا فتنہ آ گیا ہے کہ بھائی اولیاء اللہ کی تمام کرامتوں کو، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے خاص بندے جس کو اللہ نے طاقتیں دی ہیں، جس کو مقام و مرتبہ دیا ہے، جس کو اللہ نے پاور دیا ہے، امت کی اصلاح کا، امت کی خدمت کا، امت کی دستگیری کا، امت کی مدد کا، اللہ نے جن اولیاء اللہ کو طاقتیں دی ہیں، پاورز دیے ہیں، جو اللہ کے بڑے خاص بندے ہیں، ان کے تعلق سے پچھلے 10 سال سے انٹرنیٹ پر جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ نہ ان کے پاس کوئی طاقت تھی، نہ ان کے پاس کوئی کرامات تھے، نہ ان کے پاس کوئی علم تھا، اور یہاں تک بھی کہا جا رہا ہے کہ دین اسلام کی اشاعت میں ان کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ یہ بھی انٹرنیٹ پہ دن بدن نئی نئی گستاخیاں ہو رہی ہیں کہ بھائی خواجہ معین الدین چشتی نے دین کے لیے کیا کیا، کون سی کتاب لکھی، سرکار شیخ عبد القادر جیلانی نے دین کے لیے کون سی کتاب لکھی، سرکار بندہ نواز نے دین کی کون سی خدمت کی، نظام الدین اولیاء نے صرف اپنی خانقاہ چلائی، دین کے لیے کیا کیا، امیر خسرو نے دین کے لیے کیا کیا، داتا گنج بخش نے دین کے لیے کیا کیا۔ اس قسم کے وساوس شیطان کے ذریعے بد عقیدہ لوگوں کے دلوں میں جا رہے ہیں، پھر وہ لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے یہ خباثت، یہ گندگی بک رہے ہیں، اور ہزاروں لوگ دیکھ کر، سن کر، پھر ان کے دل میں بھی شیطانی وسوسہ، شیطانی خیال آ رہا ہے کہ بھائی واقعی ہمیں اولیاء اللہ کی ضرورت کیا ہے، اولیاء اللہ نے دین کے لیے کیا کیا ہے، اولیاء اللہ کا مقام و مرتبہ ہے کیا۔ جو کچھ ہمیں سیکھنا ہے بھائی قرآن سے سیکھ لیں گے، اور قرآن میں تو سب کچھ ہے، اس کے بعد اگر کچھ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے تو احادیث میں ہمیں ہر چیز کا ذکر مل جائے گا تفصیل کے ساتھ۔ تو قرآن حدیث کے نیچے ہمیں آنے کی ضرورت ہے ہی کیا۔ یہ فتنہ اس طریقے سے چھوڑا گیا دین میں کہ عام مسلمان تو عام مسلمان، اچھے خاصے پڑھے لکھے مسلمان جو ویل ایجوکیٹڈ ہیں، اس
کے ساتھ ساتھ کچھ دین کی تعلیم بھی حاصل کر چکے ہیں، ان لوگوں کے دلوں میں بھی یہ شک و شبہات مضبوطی کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں کہ بھائی اولیاء اللہ کی بالکل ہمیں ضرورت نہیں، اور کسی ولی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی بارگاہ سے فیض حاصل کرنے کی ضرورت نہیں، جو کچھ ہمیں ملے گا قرآن میں مل جائے گا اور جو کچھ ہمیں ملے گا حدیث میں مل جائے گا، کافی ہے۔ تو سامعین، اب اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو فتنہ آیا ہے اس کے رد میں ہمارے علماء کرام نے تو بیان اب کرنا شروع کیا، مگر یہ رد جو ہے ہمارے علماء، اکابر علماء، ہمارے متقدمین، ہمارے سروں کے تاج، جو بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے ائمہ، انہوں نے آج سے نہیں بلکہ مولا علی کے دور سے ہی یہ صوفیہ کی شان بیان بھی کی اور صوفیہ کے ساتھ لوگوں کو جوڑنا بھی شروع کیا ہے۔ سامعین، اب جیسے میں نے آپ کے سامنے کہا کہ مولا علی کا نام لیا، تو آپ کہیں گے کہ بھئی مولا علی کا قول اہمیت کا ہے یا کہیں اور سے بھی آپ کچھ ثابت کر سکتے ہیں کہ ولیوں کے ساتھ رہنا ضروری ہے اور ولی کام میں آنے والا ہے؟ تو سامعین، قرآن پاک میں آیت مبارکہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ قرآن آپ کو یہاں پر اولیاء اللہ سے جوڑ رہا ہے۔ وَكُونُوا مَعَ النَّبِيِّينَ نہیں کہا یہاں پر قرآن نے کہ نبیوں کے ساتھ ہو جاؤ، رسولوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہاں پر قرآن نے کہا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس کی تشریح میں، اس کی شرح میں مفسرین نے، تمام مفسرین نے یہاں پر لکھا ہے اس سے مراد اولیاء اللہ کے ساتھ ہو جاؤ۔ قرآن سب سے پہلے آپ کو اولیاء اللہ سے جوڑ رہا ہے، پھر اس کے بعد جب بات حدیثوں کی آتی ہے تو حدیث پاک میں اولیاء اللہ کا ذکر بڑی تفصیل سے آیا ہے، کئی سو کئی ہزار احادیث صرف اولیاء اللہ کی شانوں میں لکھی گئی ہیں، جو آقا کریم نے بیان فرمائی کہ اولیاء اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نور کے ممبروں پر جلوہ فرما ہوں گے اور ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ جب لوگ غمگین ہوں گے یہ غمگین نہ ہوں گے، جب لوگ پریشان ہوں گے یہ پریشان نہ ہوں گے۔ یہ شرح کون سی اس کی ہے؟ جیسے میں نے 11ویں پارے کی آیت پڑھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں کا، اولیاء اللہ قرآن یہ الفاظ استعمال فرما رہا ہے، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ اس کی شرح میں آقا کریم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث، کہ اولیاء اللہ کی وہ شان ہوگی قیامت کے دن کہ وہ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے اور نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ ان کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء رشک کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھیں گے کہ مولا یہ تیرے کون سے بندے ہیں جن کے چہرے چمک رہے ہیں؟ پوچھ کون رہے ہیں؟ نبی، انبیاء پوچھ رہے ہیں اور شہداء پوچھ رہے ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی گردنیں کٹائی۔ وہ شہداء اولیاء اللہ کا مقام دیکھ کر رب کائنات سے پوچھ رہے ہیں کہ مولا یہ کون لوگ ہیں جس پر تو نے اتنا انعام و اکرام فرمایا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ میرے وہ بندے ہیں جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کی، بغیر کسی لین دین کے، بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی فائدے کے، بغیر کسی عداوت کے، کسی چیز کا کچھ نہیں، بس مومن سے محبت کی اس وجہ سے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے۔ یہ اولیاء اللہ کی شان نہیں ہے۔ تو سامعین، پہلے قرآن پاک نے آپ کو اولیاء اللہ سے جوڑا، پھر اس کے بعد رسول پاک نے آپ کو اولیاء اللہ سے جوڑا کہ ولی کی وہ شان ہوگی۔ میدان محشر کا ایک واقعہ آقا کریم نے بیان فرمایا کہ ایک اللہ کا ولی میدان محشر میں جنت اور دوزخ کے بیچ میں، حدیث پاک کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں، جا رہا ہے تو ایک بندہ جس کا مقدر لکھ دیا گیا تھا کہ اسے جہنم میں ڈالنا ہے، فرشتے اسے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، وہ یہ اللہ کے ولی کو دیکھتا ہے اور چیخ مار کر پکار کر حضرت کے پاس بھاگتا ہے، قدم بوسی کرتا ہے، دست بوسی کرتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے کہ حضرت آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر میرا جو جہنم کے تعلق سے میرا پروانہ میرے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے اس کو بدلوائیں، اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا فرمائیں۔ تو وہ ولی کہتے ہیں میں نے تجھے پہچانا نہیں، تو کون ہے؟ تو وہ کہے گا کہ حضور میں نے آپ کو ایک مرتبہ زندگی میں پانی پلایا تھا، ایک مرتبہ زندگی میں آپ کو پانی پلایا تھا۔ وہ حضرت کو یاد آئے گا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر کر اس کے لیے دعا کریں گے کہ یا اللہ اس نے میرے ساتھ زندگی میں ایک مرتبہ نیک سلوک کیا تھا،
کہ مجھے پانی پلایا تھا، اور آج اسی کی ہم یہاں پر سنت پوری کر رہے ہیں. جب یہاں پر ہم تناول طعام کھاتے ہیں یا پانی پیتے ہیں، ہمارے دلوں میں یہ نیت ہوتی ہے کہ اس کا ثواب پیرانے پیر کی روح مبارک کو پہنچ جائے، سرکار شیخ عبد القادر جیلانی کی روح مبارک کو پہنچ جائے. آپ یہاں سے نیکیوں کا تحفہ بارگاہ وصیت میں پیش کر رہے ہیں، تو کیا یہ تحفہ پیرانے پیر ایسے ہی خالی چھوڑ دیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے. ابھی آگے اس پہ بات کروں گا، بڑی تفصیلی بات ہوگی. تو سامعین، اللہ کا ولی جب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس ولی کی دعا قبول کرے گا. جس کے لیے جہنم لکھ دی گئی تھی، وہاں پر اس کا پرچہ کاٹا جائے گا، جنت کا پرچہ اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا. تو اولیاء اللہ کی خدمت کرنا، اولیاء اللہ سے ربط میں رہنا، اولیاء اللہ سے تعلق رکھنا، یہ ہر ختم پر ہمارے لیے باعث نجات ہے. اب آئیں اس بات کی طرف کہ اولیاء اللہ سے تعلق رکھنے کے جو فائدے ہوتے ہیں وہ ان گنت ہے. مگر اب پہلے ایک فائدہ یہ ہے کہ بھائی سوال ایک شیطانی سوال ذہنوں میں لایا جا رہا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، اولیاء اللہ جس وقت زندہ تھے آپ کے سامنے، آپ نے ان کی دست بوسی کی، ختم بوسی کی، خدمت کی، آپ نے ان کے لیے دسترخوان بچھایا، آپ نے وضو کرایا، آپ نے ان کے لیے کچھ انتظام کیا، آپ نے ان کے لیے ممبر بنایا، آپ نے ان کے لیے کپڑے پیش کیے، جو بھی کرنا تھا خدمت آپ نے کی. مگر اب اس وقت جو اولیاء اللہ کا ذکر لے کر آپ حضرات یہاں بیٹھے ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہے نہیں. ظاہری طور پر وہ اللہ کے ولیوں کا انتقال ہو گیا ہے. آپ ائمہ اہل بیت کا نام لے لیں، اس کے بعد پیرانے پیر کا نام لے لیں، سرکار خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا نام لے لیں، بندہ نواز کا نام لے لیں، بختیار کاکی کا نام لے لیں، سر سختی لے لیں، تمام اولیاء اللہ کا جس کا آپ نام لیتے ہیں، جو اکابر اولیاء ہے، سرکار جنید بغدادی کا نام لے لیں، اس وقت سب کا انتقال ہو گیا ہے. تو بھائی اب ان کا ذکر کرنا، ان سے توسل حاصل کرنا اور ان کے نام کے قصیدے پڑھنا یا ان کے ناموں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا، یہ کیا جائز ہے یا نہیں ہے؟ اب اس وقت تو سب کا انتقال ہو گیا ہے، جس کا میں نے آپ کے سامنے نام لیا، ذکر کیا. اب آئیں اس کی تفصیل میں. ہمارے علماء کرام نے سب سے پہلے ایک حدیث پیش کی کہ آقا کریم، یہ بخاری کی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی کسی بھی بندہ مومن کو، عام انسان کی بات ہو رہی ہے، عام مسلمان کی، جب بھی کسی بندہ مومن کو دفن کیا جاتا ہے، یہ ایک حدیث اور بالکل اسی طریقے کی 3-4 حدیثیں ہیں مگر مضمون ایک ہی ہے. جب بھی کسی بندہ مومن کو دفن کیا جاتا ہے، دفن کر کے اس کے گھر والے جب پلٹ کر جاتے ہیں تو وہ جو خبر میں ہے ان جانے والوں کے جوتوں کی آواز سنتا ہے. پہلا. نمبر 2، آقا کریم فرماتے ہیں جب بندہ مومن کو دفن کر دیا جاتا ہے، دفن کر کے 2-4 دن 8 دن 10 دن ہو گئے، جب کوئی شخص قبر کے سامنے سے جاتے ہوئے السلام علیکم یا اہل القبور کہتا ہے، اے قبر والو تمہیں سلام ہو، تو جس کو دفن کیا گیا ہے اگر وہ اس کا رشتہ دار ہے تو قبر والا جانتا ہے کہ کس نے مجھے سلام کیا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے، اور اگر نہیں جانتا تو صرف جواب دیتا ہے. اگر آپ کسی عام قبرستان کے پاس سے جائیں جہاں پر مثال کے طور پہ آپ کے باپ، بھائی، ماں، بہن کوئی بھی نہیں ہے رشتہ دار، مگر حضور پاک کا حکم ہے کہ قبرستان کے پاس سے گزرو تو ان تمام قبروں کو سلام کیا کرو. تو جب آپ سلام کرتے ہیں مگر وہاں پر آپ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے تو تمام قبر والے آپ کے سلام کا جواب دیتے ہیں. مگر آپ کا باپ، بھائی، بہن، بیٹی، بیوی کوئی بھی ہو تو انہیں پتا ہے کہ کس نے سلام کیا ہے، وہ جانتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں. یہ بھی حدیث بخاری کی ہو گئی. اب تیسری حدیث میں آئے، آقا کریم بیان فرماتے ہیں، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، جب مرنے والا مر گیا، اسے قبر میں دفن کر دیا گیا تو اس کی قبر کے اوپر اگر کوئی پرندہ آ کر بیٹھتا ہے تو قبر والا جانتا ہے کہ یہ پرندہ نر ہے یا مادہ. تو سامعین، عام قبر والوں کے تعلق سے آقا کریم بیان فرما رہے ہیں، سلام سنتا بھی ہے، جواب دیتا بھی ہے. چوتھی حدیث پاک، حدیث پاک کا خلاصہ، جمعرات کی رات یا جمعے کا دن تمہارے رشتہ داروں کی روحیں تمہارے گھروں میں آتی ہیں. بڑی اہم بات بول رہا ہوں. جمعرات کی رات یا جمعے کا دن، کسی کے باپ کا انتقال ہوا، کسی کے بھائی کا انتقال ہوا، بیوی کا، ماں کا، بیٹی کا، کسی کا بھی، جمعرات کی رات یا جمعے کا دن تمہارے رشتہ داروں کی روحیں تمہارے گھروں تک آتی ہیں اور آ کر ندا دیتی ہیں کہ ہمارے لیے ثواب کا انتظام کیا کرو، ہمارے لیے کچھ کار خیر کیا کرو، ہمارے لیے کسی کو پانی پلا دو، ہمارے لیے نفل پڑھ دو، ہمارے لیے اللہ سے دعا کر دو. صرف دعا ہی کر دو کہ یا اللہ اس کی مغفرت فرما، یا اللہ
میرے باپ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، یا اللہ میرے بھائی کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، یا اللہ بتقاضۂ بشریت وہ بھی بشر تھے، اگر ان سے کچھ گناہ ہوئے ہیں تو اس کو معاف فرما دے، یا اللہ میرے باپ کی، میرے بھائی کی، میری جو جو رشتے دار دنیا سے چلے گئے ہیں پروردگار ان کی مغفرت فرما۔ یہ دعا کم از کم دعا، نفل پڑھ کے ان کو تم ثواب دے سکتے ہو، نفل روزے کے ذریعے ان کو ثواب دے سکتے ہو، دعا کر کے ان کو ثواب دے سکتے ہو، کسی کو پانی پلا کر کھانا کھلا کر ان کو ثواب دے سکتے ہو۔ یہ تمام باتیں ہماری ہر کتاب میں موجود ہیں، ایک آدھ کتاب نہیں، ہماری ہر کتاب میں۔ تو پہلا بخاری سے ثابت ہوا کہ جو مرا وہ تمہارے جوتوں کی آواز پہچانتا ہے، تمہیں بھی پہچانتا ہے۔ دوسرا آنے والا کون ہے وہ پہچانتا ہے۔ تیسرا جمعے کا دن وہ خود آ کر تمہیں کہتا ہے کہ میرے لیے کچھ ثواب کا انتظام کرو۔ اب تو بات ہو گئی کہ وہ سنتا بھی ہے، سمجھ بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، تم سے کچھ کہہ بھی رہا ہے، مگر وہ عالم برزخ کا معاملہ ہے، تم سمجھ نہیں پاؤ گے۔ عالم برزخ کا معاملہ ہے، تم سمجھ نہیں پاؤ گے۔ عالم برزخ تو بہت دور کی بات، اس وقت آپ ہم سب یہاں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہیں، کیا کوئی دعوے کے ساتھ کسی کو نیک یا کسی کو بد کہہ سکتا ہے کہ بھائی آپ نے کتنے گناہ کیے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ اور فرشتوں کو پتا ہے جس نے لکھا ہے، میں نے کیا گناہ کیا اللہ کو اور فرشتوں کو پتا ہے، آپ نے کیا آپ نے کیا آپ نے کیا آپ نے کیا۔ کسی کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ مولا نے گناہوں کو چھپا رکھا ہے، بندے کی پردہ پوشی فرماتا ہے رب کائنات، بندے کو موقع عطا کرتا ہے، توبہ کر لے میری طرف آ جا، توبہ کر لے میری طرف آ جا، توبہ کر لے میری طرف آ جا۔ تو آپ ہم سب نے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گناہ کیے ہیں، مگر رب کائنات نے اس گناہوں کو چھپا کے رکھا ہے۔ اس وقت ہم کو ایک دوسرے کے حالات نہیں معلوم، تو عالم برزخ کے حال تو ہمارے آنکھوں سے پہلے سے ہی چھپا رکھا ہے کہ خبر میں کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کی روح کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ اور میں نے سال 2 سال پہلے 11ویں کے جلسے میں نے کہا تھا کہ بھائی ہمارا یہی عقیدہ ہے، ہمارے پاس کوئی مرتا ہی نہیں، کچھ دیر کے لیے کل نفس ذائقۃ الموت جو ہے، موت کا مزہ چکھتا ہے پھر اس کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ گھنٹے 2 گھنٹے کی 4 گھنٹے کی موت ہے ہمارے پاس، ہمارے عقیدے میں۔ اس کے بعد خبر میں گیا نئی زندگی شروع، 7 زندگیاں ہوتی ہیں تقریباً، پہلے عالم ارواح کی زندگی، پھر باپ کی پیٹھ میں زندگی، ماں کے پیٹ کی زندگی، پھر دنیا کی زندگی، برزخ کی زندگی، میدان محشر کی زندگی، قیامت کی زندگی، یا پھر جنت دوزخ کی زندگی۔ 7 الگ الگ زندگیاں ہیں ہمارے پاس۔ ہمارے پاس کوئی مرتا ہے ہی نہیں۔ یہاں پر جو مرتا ہے، آپ کسی کا انتقال ہوا 2-4 گھنٹے میں آپ دفن کرے، دفن کرتے ہی جب اس کی روح اس کی طرف لوٹا دی جاتی ہے۔ اگر خالی لاش کے اوپر نہ اس کی کوئی حیثیت ہے، نہ حقیقت ہے، نہ کچھ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر صرف لاش کے اوپر رب کائنات عذاب دے گا یا ثواب دے گا تو لاش کو تو محسوس ہوگا ہی نہیں، روح کے بغیر وہ بے جان ہے۔ اور جب فرشتے آ رہے ہیں، جب فرشتے آ رہے ہیں تو سوال کس سے کر رہے ہیں؟ ایک مردہ لاش سے کر رہے ہیں۔ مردہ لاش کی حقیقت ہے کہ اٹھ کے جواب دے، آقا کریم کی زیارت کرے، اپنے رب کو پہچانے، اپنے دین کو پہچانے، اپنے نبی کو پہچانے۔ لاش کی بغیر روح کے لاش کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں۔ تو ہمارے عقیدے میں کوئی مرتا ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ 7 زندگیاں چلی آ رہی ہیں، وہ دنیا سے وہ دنیا، وہ دنیا سے وہ دنیا، وہ دنیا سے وہ دنیا، وہ ٹرانسفر ہی چلتے رہا اس کا۔ عالم ارواح میں اللہ نے پیدا کیا، اس کے بعد باپ کی پشت میں ڈالا، قرآن میں ذکر ہے، پھر ماں کی پیٹ میں ڈالا، پھر وہاں پر رب کائنات نے تمہاری صورت بنائی، پھر اس کے بعد دنیا میں پیدا فرمایا۔ یہ زندگی ختم ہوئی، خبر کی زندگی، خبر کی ختم ہوئی حشر کی زندگی، حشر کی ختم ہوئی قیامت کی زندگی، قیامت کی ختم ہوئی، اس کے بعد رب کائنات نے جو معاملہ فرمانا ہے فرمایا۔ 7 زندگیاں تو ہمارے پاس چل رہی ہیں۔ تو سامعین، خالی لاش کے اوپر تو نہ کوئی ثواب ہوگا نہ عذاب ہوگا۔ جیسے ہی خبر میں ڈالا جائے گا، مٹی ڈالنے والوں نے مٹی ڈالے اور وہاں سے ہٹے، اس کی روح اس کی طرف لوٹا دی گئی۔ اب سوال جواب شروع ہوا، وہ اٹھ کر بیٹھے گا، سوال جواب ہوگا۔ آقا اگر خوش بخت رہے گا تو آقا کریم کی زیارت ہوگی، آقا کی قدم بوسی کرے گا، آقا کو پہچانے گا، آقا سے استفادہ کرے گا، اس کے بعد جنت کے مزے لوٹے گا۔ اگر جنت کے کھڑکی کھولنے کا سوال صرف اگر لاش کی طرف ہوتا تو پھر جنت کی کھڑکی کس کے لیے کھولی جا رہی ہے؟ پوری کتاب اٹھا کر دیکھ لو، جو نیک ہوگا اس کے لیے سوال جواب کے بعد جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی۔ تو جنت کا جو مزہ لے رہا ہے اپنی خبر کے اندر، خالی لاش لے رہی ہے یا روح کے ساتھ لیا جا رہا ہے؟ تو یقینی طور پر اس کی روح اس کی طرف لوٹا دی گئی۔ اور ہمارے پاس جا لفظ میں ہمارے علماء کرام نے بڑی ایک پیاری بات بیان فرمائی کہ خاص طور سے نبیوں کی، اولیاء اللہ کی جو روحیں ہوتی ہیں، جس وقت جسم کے اندر ہوتی ہیں
وہ ان کا جسم ظاہری طور پر ایک ایسا ہوتا ہے کہ شیر کو پنجرے میں بند کر دیا گیا ہے. جب یہ پنجرے سے آزاد ہو جاتی ہیں تو عام طور پر کھلے طور پر جس کی چاہے جیسی چاہے مدد فرماتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے, اللہ کے اذن سے, اللہ کی مرضی کے ساتھ. اب اس کو لکھنے والے کون کون ہیں؟ 3-4 نام یاد رکھنے. یہ جو لکھا ہے سب سے پہلے قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا ہے, ملا علی قاری نے لکھا ہے, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے, اور اس کو سلسلہ نقش بندیہ کے بہت بڑے بزرگ پیر مظہر جانے جانا نے لکھا ہے. بات ایسی ہے کہ دل کو چھو جائے گی. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا پہلے قول پیش کرتا ہوں, پھر اس کے بعد ادھر آؤں گا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ سرکار پیران پیر کا جو مقام و مرتبہ ہے اتنا بلند و بالا ہے. میں نے کشف کے ذریعے محسوس کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کے بعد ان کی امت سے لے کر امام مہدی کے آنے تک تمام ولیوں کا جس کو سردار بنایا گیا وہ پیران پیر ہے. یہ کون کہتے ہیں؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں. اب آئیں آپ, ہم یہاں محفل سجا کر بیٹھے ہیں, پیران پیر کا نام لے رہے ہیں, سرکار شیخ عبد القادر جیلانی کا ذکر کر رہے ہیں. کیا انہیں پتا ہے یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ آئیں, تقریباً کئی 100 سال پہلے کے سلسلے نقش بندیہ کے بہت بڑے بزرگ پیر مظہر جانے جانا فرماتے ہیں, میں نے کشف کے ذریعے پیران پیر کی روح مبارک کو دیکھا. غور سے سماعت فرمائے غوری صاحب. میں نے کشف کے ذریعے پیران پیر کی روح مبارکہ کو دیکھا, اور اس کو اس حالت میں دیکھا کہ وہ ہر وقت اپنے ہر غلام کی طرف متوجہ رہتی ہے. پیران پیر کی روح ہر وقت اپنے ہر غلام کی طرف متوجہ رہتی ہے کہ میرا غلام اس وقت کس حالت میں ہے. پیران پیر کی روح کو اللہ نے وہ مقام عطا کیا ہے, پیران پیر کی روح مبارک کو اللہ نے وہ فیض عطا کیا ہے, وہ قوت و طاقت عطا کی ہے. پیر مظہر جانے جانا فرماتے ہیں کہ پیران پیر کی روح ہر وقت ہر غلام کی دستگیری میں لگی ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ پیران پیر کو اللہ نے وہ مقام دیا کہ انہیں پتا نہیں کہ مریدوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. نہیں, جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے, اللہ نے اپنی قدرت کے کچھ چھینٹے اولیاء اللہ کی روحوں میں ایسے داخل فرمائے ہیں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ساری کائنات کے لیے ہے, ویسے ہی پیران پیر کی جو محبت جو نسبت ہے تمام غلاموں کو ہمیشہ دیکھا کرتی ہے. اور خود اس کا اظہار خود پیران پیر نے خود فرمایا ہے. کیا فرمایا ہے؟ کہ ان یدی علی رأس مریدی کالسماء علی الارض, فرمایا کہ میرا ہاتھ میرے مریدوں کے سر پہ ایسا ہے جیسے زمین کے اوپر آسمان ہے. ہر وقت پیران پیر سرکار شیخ عبد القادر جیلانی کا, غوث پاک کا, غوث اعظم دستگیر کا ہر مرید ہر وقت ان کے ہاتھ کے نیچے ہے. ہمیشہ یہ بات یاد رکھو اور اپنی نسبت کو مضبوط رکھو. پھر اس کے بعد دیکھو کیسا کرم ہوتا ہے. کرم ایسے ہی نہیں ہوتا ہے, اپنی نسبت کو پہلے اپنی طرف سے مضبوط کرو. ایسا نہیں ہے کہ جیسے میں نے اس سے پہلے 2 سال پہلے یہاں پر کہا تھا کہ آج کل پیری مریدی کے نام پر ایک تو ڈھونگ ہو رہا ہے, دوسرا ڈھونگ آنے والا بھی ڈھونگی ہے. صاحب بچے میں ہو رہے, سوچ رہا ہوں آپ کا مرید ہو جاؤں. صاحب کاروبار میں چل رہا, سوچ رہا ہوں آپ کا مرید ہو جاؤں. صاحب رات میں بیوی اٹھ کے چیخا ماری, سوچ رہا ہوں آپ کا مرید ہو جاؤں. تو صرف مصیبتوں کے ساتھ, پریشانیوں کے ساتھ پیر سے تعلق جوڑنے آ رہا ہے. مثال کے طور پر کسی پیر سے تعلق جڑا, اس کے بعد 2-4 مہینے میں کاروبار چل پڑا, پیر بھی غیر, انہیں بھی غیر, نہ پھر آتا نہ ملتا نہ پوچھتا. تو تعلق, آنے والے کا تعلق پہلے جانا جاتا ہے. کیوں؟ حدیث پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حدیث قدسی میں قول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی صورتوں کو اور ان کے مال کو نہیں دیکھتا. غور سے سماعت فرمائے, اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی صورتوں کو اور ان کے مال کو نہیں دیکھتا بلکہ ان کے دل اور ان کے اعمال کو دیکھتا ہے. تو بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت کے تحت پیران پیر کی بھی یہی شان ہے جو اللہ نے عطا کی ہے کہ آنے والا کیا مقصد سے آ رہا ہے. پیران پیر اور اولیاء کرام وہ دیکھتے ہیں کہ بس تو آ رہا ہے کہ پریشانی ہے, یہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا, یہ نہیں مل رہا, وہ نہیں مل رہا, صرف اس نیت سے آ رہا ہے یا اس نیت سے آ رہا ہے کہ تجھے رب سے جوڑا دوں. آنے والے کی نیت کیا ہے؟ تجھے رب سے جڑنا ہے, معرفت الہی پانا ہے, دنیا کی محبت کو دل سے نکالنا ہے, ہر مصیبت پر صبر کرنا ہے, صرف اس پر توکل کرنا ہے. یہ نیت کے ساتھ آ رہا ہے تو آ, ورنہ ہمیں تجھے کسی چیز کی نہ ہمارے پاس حیثیت ہے نہ حقیقت ہے.
تو سامعین پیران پیر کی شان جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی یہ تمہیدن تھا کہ پیران پیر سے ڈائریکٹ توسل لینا یہ آپ کا ہمارا نہیں، اکابر اولیاء اللہ کا طریقہ رہا ہے۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ یا شیخ سید عبد القادر جیلانی شیئن للہ، اس کا عام ترجمہ ہوتا ہے اے میرے آقا، اے پیران پیر عبد القادر جیلانی، اللہ کے لیے مجھے کچھ عطا کریے۔ یہ ترجمہ زندگی پر یاد رکھو، اے شیخ، اے میرے آقا عبد القادر جیلانی، اللہ کے لیے مجھے کچھ عطا کریے۔ یہ ہم پیران پیر سے مانگ رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا واسطہ اور وسیلہ پیش کر رہے ہیں۔ اب اس پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی ڈائریکٹ مانگ سکتے ہیں، رب کائنات سنتا بھی ہے دیتا بھی ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا بھی ہے اور دیتا بھی ہے، مگر جب ہماری کوتاہیاں، ہماری کمیاں یا درود پاک کی کمی یا ہمارے گناہوں پر استغفار کی کمی ہماری دعاؤں کے بیچ میں ایسے حائل ہو جاتی ہے پردے کے طور پر کہ ہماری دعائیں درجات قبولیت تک نہیں پہنچتی، مگر جب دعا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا نام شامل کر دیا جاتا ہے تو پروردگار عالم کی رحمت کو حیا آتی ہے کہ اب دعا میں میرے محبوب کا نام آ گیا ہے تو اب تو قبول کرنا ہی ہوگا۔ یہ رب کی عطا ہے، رب کا لال ہے، پروردگار کی مرضی جو چاہے قبول کرے یا نہ کرے، مگر رب کی عنایتیں یہ ہوتی ہیں رسول پاک کے نام کے ساتھ، صحابہ، اہل بیت اطہار، اولیاء اللہ کے ناموں کے ساتھ رب کا لال ہوتا ہے۔ میں عام اردو استعمال کر رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں کہ آپ سب سمجھتے ہیں لال کا مطلب۔ رب اپنے محبوب بندوں سے لال کرتا ہے کہ جب میرے محبوب نے میرے لیے، میری بارگاہ میں اس کے لیے ہاتھ اٹھا دیے ہیں تو اب میں اس کی دعا قبول کر کے ہی رہوں گا۔ یہ رب کی شان ہوتی ہے کہ پروردگار اپنے اچھوں کے ناموں کو دھتکارتا نہیں۔ رب جب دعا میں اس کے اچھوں کا نام شامل کر دیا جاتا ہے، یا اللہ محمد مصطفیٰ کا واسطہ میری دعا قبول فرما لے، تو یقیناً ہماری دعا قبول ہوتی ہے۔ کیوں؟ یہ حدیث بخاری میں ہے، امام بہقی نے نقل کی ہے، مستدرک الحاکم میں یہ حدیث ہے، اور اس کی صحیح سند ترمذی شریف میں ہے۔ یہ حدیث میں نے بہت بار پڑھی ہے مگر عام ترجمہ بول دیتا ہوں کہ ایک صحابی رسول حضور پاک کے پاس آئے، ان کی آنکھیں نہیں تھی، انہوں نے آنکھوں کے لیے دعا کا معروضہ پیش کیا۔ آقا کریم نے کہا کہ وضو کرو، 2 رکعت نفل پڑھو، پھر اس کے بعد اللہ سے دعا کرو، پھر سے اسی دعا میں میرا وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرو۔ یہ کیا گیا، ان کی آنکھیں کچھ ہی دیر میں واپس آ گئی۔ تو سامعین اس ترمذی کی حدیث بڑی طویل حدیث ہے، کبھی موقع رہے گا تفصیل سے بیان کریں گے۔ تو اس سے یہ واقعہ یہ ہمیں سمجھ میں آیا کہ آقا کے حکم کے تحت دعا میں رسول پاک کا نام لینا یہ حضور پاک کی ہی تعلیمات ہے۔ اب آئے سامعین، جیسے میں کہہ رہا تھا کہ اس وقت پیران پیر آپ کے ہمارے سامنے نہیں ہیں، مگر اکابر اولیاء اللہ نے مراقبہ کر کر پیران پیر کی جب روح مبارک کو دیکھا تو پیران پیر کی روح مبارک اپنے غلاموں کی طرف متوجہ ہے، ہر وقت اپنے غلاموں کی دستگیری بھی کر رہی ہے۔ اللہ نے انہیں وہ طاقت عطا کی ہے، اللہ نے وہ طاقت عطا کی ہے۔ میرے الفاظ کو یاد رکھیں، ہم پر شرک کا الزام لگتا ہے کہ بھئی پیران پیر سے مدد مانگتے ہیں، رسول اللہ سے مدد مانگتے ہیں، مولا علی سے مدد مانگتے ہیں، مگر ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ در حقیقت وہ مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ اللہ نے انہیں وہ طاقت دی ہے، وہ ہماری مدد فرماتے ہیں، اللہ نے انہیں وہ طاقت دی ہے، وہ ہماری دستگیری فرماتے ہیں۔ اچھا، وہ طاقت کیوں دی گئی؟ اس کا بھی سبب ہمارے پاس بیان کیا گیا کہ ہمارے علماء کرام نے بیان کیا، جب اللہ کا اور تمام مسلمانوں کا، تمام انسانوں کا کھلا دشمن ہے شیطان، اس کی طاقت، اس کے پاورز اور اس کی جو قوت ہے اس کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے کہ اس کے پاس یہ طاقت ہے کہ تمہارے، ایک تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ تمہاری رگوں میں خون کے ساتھ دوڑتا ہے۔ اب آئیں نمبر 2، جب تم جمائی کے لیے منہ کھولتے ہو یون کے لیے تو وہ تمہارے منہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ تیسرا، قرآن سے اس کی طاقت ثابت ہے کہ وہ تمہارے دلوں میں وسوسے ڈالنے کی طاقت رکھتا ہے۔ قرآن سے اس کی طاقت یہ ثابت ہے شیطان کی کہ تمہارے دلوں میں وسوسے ڈالنے کی طاقت رکھتا ہے۔ حدیث سے یہ ثابت ہے کہ تمہارے رگوں میں خون کے ساتھ گھومتا ہے۔ حدیث سے یہ ثابت ہے کہ جب تم جمائی لینے کے لیے منہ کھولتے ہو تو منہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو سامعین، اور ہر وقت تمہارے ساتھ لگا ہوا ہے، کہیں نہ کہیں ختم پہ بھٹکانے کی کوشش کرا جا رہا ہے۔ تو اللہ کے دشمن کی طاقت تو تم مانتے ہو اور اللہ کے ولیوں کی طاقت تمہیں سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ کہاں کا انصاف ہے، یہ کہاں کی سمجھداری ہے؟ جب ایک ظاہری طور پر کوئی بھٹکانے والا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچانے والوں کو بھی پیدا کیا ہے، اللہ نے بچانے والوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ یہ رب کائنات کا نظام ہے، اللہ نے تمہیں بے سر و سامان نہیں چھوڑا، اللہ نے تمہیں بے مددگار نہیں چھوڑا۔ ایسا نہیں ہے کہ تمہارا مدد کرنے والا کوئی نہیں،
یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے رسول پاک بھی تمہاری مدد فرماتے ہیں، صحابہ، اولیاء، اہل بیت اطہار سب آپ کی مدد کے لیے ہیں، مگر مدد کا سلیقہ سیکھنا ہمارا کام، مدد کا سلیقہ سیکھنا ہمارا کام ہے کہ کس طرح سے مدد مانگی جائے، کس طرح سے ان کا نام لیا جائے۔ تو سامعین آئیں، آج میران پیر کی جو خطبات کی محفل ہے، ہمارے پاس یہاں پر 8ویں محفل ہے، مگر خطبہ 7واں ہے، مگر 7واں اور 8واں جو خطبہ ہے بڑا مختصر ہے، تو میں کوشش کروں گا دونوں خطبات کو کور کرنے، تاکہ آنے والی 9ویں مجلس جو رہے گی وہ 9ویں خطبے سے ہی شروع ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار وصف پاک فرماتے ہیں، یا اللہ تو درود بھیج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر، اور ہمیں بھی اس کام کی توفیق عطا فرما۔ پھر اس کے بعد پیران پیر فرماتے ہیں، یا اللہ ہمیں اس کام پر ثابت قدم رکھ اور ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں دعا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پھر اس کے بعد پیران پیر فرماتے ہیں، اے قوم، اے غلام، اے بندے، تو صبر کر اور صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑ لے۔ دنیا سر سے لے کر پاؤں تک آفتوں کا مجموعہ ہے، دنیا میں ہر وقت مصیبتیں تیرے پاس آتی رہیں گی، کوئی ایسی نعمت نہیں جس کے ساتھ مصیبت نہ آئے۔ اس سے پہلے میں نے 3-4 محفلیں پہلے اس بات کو میں نے آپ سے تفصیل کے ساتھ سمجھایا تھا۔ پیران پیر فرماتے ہیں، کوئی ایسی نعمت نہیں جس کے ساتھ مصیبت نہ آئے۔ ظاہری طور پر آج آپ ہم سب، میں ہم سب کو شامل کر کے بول رہا ہوں، آپ ہم سب اس وقت سمجھتے ہیں ہمارے لیے سب سے بڑی دولت جو ہے وہ مال ہے، سب سے بڑی نعمت جو ہے ہم سمجھتے ہیں مال ہے۔ بھائی پیسہ آ گیا تو ہر چیز کا سولوشن ہے، پیسہ آ گیا تو ہر چیز کا سولوشن ہے، ہم سب کے ذہنوں میں یہی بات چل رہی ہے۔ مگر حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پہلے پیش کی تھی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس کی طرف مال کے دروازے بہت کھول دیتا ہے، اتنا مال آنا شروع ہو جاتا ہے کہ بندے کے پاس نماز کا وقت نہیں ہوتا، بندے کے پاس سجدے کا وقت نہیں ہوتا، بندے کے پاس قرآن کا وقت نہیں ہوتا، بندے کے پاس دعا کا وقت نہیں ہوتا، بندے کے پاس توبہ کا وقت نہیں ہوتا، کسی چیز کا وقت نہیں ہوتا، صرف مال 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 مال۔ اور آپ کے ہمارے جیسے جو ظاہری طور پر مالی حیثیت سے اتنے مضبوط نہیں ہیں، ہم دیکھ کر بولتے ہیں واہ کیا ہے یار، وہ اس پہ تو بڑے بڑے نعمتیں دکھ رہی ہیں، ہر مہینے کو دیکھو نئی گاڑی خرید رہا، ہر 4 دن کو دیکھو امریکہ جا کے آ رہا، پلینوں میں سفر کر رہا، بزنس کلاس میں کر رہا۔ اب آئیں اس کے جو مال کے جو نقصانات ہیں، پہلے نقصانات بھی سن لیں۔ ایک تو نقصان یہ ہوا کہ تم سے نماز کی توفیق چھین لی گئی، تم سے سجدے چھین لیے گئے، تم سے زکوٰۃ بھی چھین لی گئی۔ کئی کروڑ پتیوں کو میں جانتا ہوں، ملینر بلینر ہیں، زکوٰۃ نہیں نکلتی، کیوں؟ مال کی محبت اتنی ہے۔ 100 کروڑ اگر زکوٰۃ ہے تو 2.5 کروڑ زکوٰۃ دینا بابا آسان بات نہیں ہے۔ 2.5 کروڑ اٹھا کے غریبوں کو دے دو۔ بھائی صاحب 2 لاکھ نہیں نکلتے، جس کے پاس 100 کروڑ ہے اس کی جیب سے 2 لاکھ نہیں نکلتے، اور قرآن حدیث بولتا ہے 2.5 کروڑ نکال کے دے دو۔ اب مال کی محبت ایسی غالب آئی، 2.5 کروڑ زکوٰۃ نہیں نکلی، قیامت کے دن وہی آگ کا پھندا بن کر گلے میں اٹکے گی۔ مال آنے کے فائدے سمجھتے ہو، صرف مال کے نقصانات پیران پیر بتاتے ہیں۔ بابا سمجھتا ہے صرف مال آ گیا سب کچھ ہو گیا۔ نمبر 2، ایک حدیث پاک میں 40 سال، ایک حدیث پاک میں 500 سال۔ قیامت کے دن پیسے والوں کا جو حساب و کتاب ہوگا، غریبوں کا حساب و کتاب ختم ہونے کے بعد 500 سال تک ان کا حساب چلتا ہی رہے گا۔ دوسرے حدیث پاک میں 40 سال تک، اور ایک دن قرآن فرماتا ہے یہاں کے 50,000 سال، وہاں کا ایک دن۔ تنزل الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ قرآن بولتا ہے وہاں کا ایک دن، یہاں کے 50,000 سال۔ تو ویسے 40 سال تک بابا رب کے سامنے کھڑے رہنا ہے۔ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہے، زمین تانبے کی بنا دی گئی ہے،
گناہوں کے دلدل میں بندہ دھسا جا رہا ہے. بندہ چاہے گا جلد سے جلد حساب ختم ہو, عذاب ثواب جو بھی ہے جلد سے جلد ختم ہو, مجھے دے دے. مگر رب کے فرشتے کہیں گے ابھی حساب چل رہا ہے بابا, اتنا مال کمایا تھا نا, اس کا حساب بھی تو دینا ہے. مال آیا کہاں سے تھا, مال گیا کہاں پر تھا. تو سامعین, مال کے جو نقصانات ہیں, فائدے بھی ہیں, اچھی بات بھی ہے. آقا کریم نے بیان فرمایا, ایک حدیث پاک مال کے فیور میں بھی پڑھ دیتا ہوں تاکہ سب کے دل خوش ہو جائیں. مال اچھی چیز بھی ہے. آقا کریم بیان فرماتے ہیں, پیسے والا بہت اچھا آدمی ہے جس کے پاس بہت زیادہ مال ہے, مگر فرمایا آقا نے, مگر وہ اپنے مال کا زیادہ سے زیادہ حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے. حدیث پاک کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں, پھر سے بول دیتا ہوں. آقا نے ارشاد فرمایا, پیسے والا بہت اچھا انسان ہے. پیسہ کمانا, بہت پیسہ کمانا, بہت پیسہ کمانا بہت اچھی بات ہے. مالدار بہت اچھا آدمی ہے فرمایا آقا نے, مگر اپنے مال کا زیادہ, وہ کون جو اپنے مال کا زیادہ سے زیادہ حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے. جو کوئی مساجد بنا رہا ہے, کوئی قرآن کی تقسیم کر رہا ہے, مدرسے کے بچوں کی کفالت کر رہا ہے, یتیم بچوں کی کفالت کر رہا ہے, غریب بچوں کی شادی کرا رہا ہے, زکوٰۃ نکال رہا ہے, مشائخین کو, علماء کو, مفتیان اکرام کو جو دین کی خدمت کرتے ہیں ان کی خدمت کر رہا ہے, غریب بچوں کی کفالت کر رہا ہے, غریب لوگوں کے ہاسپٹل کے بلز پے کر رہا ہے, غریب بچوں کی اسکول کی فیس پے کر رہا ہے. یہ تمام باتیں راہ اللہ میں خرچ کرنے کے برابر ہیں. مساجد بنا رہا ہے, کہیں پانی کے کنویں بنا رہا ہے. تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا, مالدار بہت اچھا انسان ہے, مگر وہ جس کا مال زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ ہو. تو سامعین, پیرانے پیر فرماتے ہیں, کوئی نعمت ایسی نہیں جو اپنے ساتھ مصیبت نہ لے کر آئے. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں, کوئی خوشی ایسی نہیں جو اپنے ساتھ غم لے کر نہ آئے. کوئی فراخی ایسی نہیں جو اپنے ساتھ تنگی نہ لے کر آئے. تو دنیا کو پیٹ دکھا اور آخرت کی طرف چل پڑ, اور اپنے آپ کو تقدیر کے ساتھ کر لے. اے غلام, جب تو مرید ہو تو اس وقت اپنا مقصوم شریعت کو بنا لے, یعنی تیری تقدیر, تیرا مقدر سب کچھ شریعت بن جانا چاہیے. اور تو مخصوص اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست بن جا, اور جب تو مخصوص دوست بن جائے گا تو امر کے ہاتھ سے لے گا, اور جب تو فانی فی اللہ ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت سے تجھے عطا کیا جائے گا, اور امور شرعیہ کی پابندی کے ساتھ تو عمل کرتا رہے. پھر اس کے بعد پیرانے پیر فرماتے ہیں, یہاں پر بڑی پیاری بات پیرانے پیر نے بیان فرمائی, اے قوم, اللہ تعالیٰ کے تصرفات تم میں اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ ظاہر تمہارے اعمال کو دیکھیں کہ تم ثابت قدم رہتے ہو یا نہیں رہتے ہو. اس کا ترجمہ یہ ہے, عام بات, کہ جب تمہارے پاس مصیبت آتی ہے تو وہ اس لیے آ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ٹیسٹ کر رہا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ قدرت پر تم ثابت قدم رہتے ہو یا نہیں رہتے ہو. پھر اس کے بعد پیرانے پیر فرماتے ہیں, آیا امور تقدیر کی تصدیق کرتے ہو یا اس کو جھٹلاتے ہو. جو شخص, سماعت فرمائیں, جو شخص تقدیر کے ساتھ ہوتا ہے اور تقدیر کی موافقت کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی موافقت کرتا ہے. جو احکام قضا و قدر پر راضی ہو جاتا ہے اس کے لیے رضامندی لکھ دی جاتی ہے. جو دوسروں کو نہیں دیتا اسے نہیں دیا جاتا. پیرانے پیر فرماتے ہیں, جو دوسروں کو نہیں دیتا اسے نہیں دیا جاتا. جو ملاقات نہیں کرتا پھر اس کو بلایا نہیں جاتا. یہاں پر کیا ترجمہ ہوگا, جو اپنوں سے, جو اپنے رشتہ داروں سے, اپنے دوستوں سے, احباب سے جو ملنا پسند نہیں کرتا, رب کائنات اس سے ملنا پسند نہیں کرتا. رشتہ داری کو توڑنا ہمارے پاس بڑے گناہوں میں لکھا گیا ہے, بڑے گناہوں میں. اور آج افسوس ہماری قوم کا یہ حال ہے, زمین کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کے لیے جس کو تم خبر میں لے کر بھی نہیں جاؤ گے, اس کے لیے کئی بھائیوں کو میں پہچانتا ہوں, ہمارے مسلمان بھائیوں کو, جو مسلمان سگے بھائی کو سلام نہیں کرتے کہ بھائی وہاں پر ایک زمین تھی, بابا اس کے میرے نام پہ لیے تھے, انہوں پورا ہڑپ لیے, انہوں ایسا کر دیے, بہن کا حق مار دیے, بھائی کا حق مار دیے. نہ وہ 100 گز زمین ساتھ جائے گی, نہ اس کا پیسہ ساتھ جائے گا, کچھ ساتھ جانے والا نہیں ہے. اور صرف وہ ایک بے جان زمین کے لیے تم نے بھائی سے رشتہ توڑ دیا, بہن سے رشتہ توڑ دیا, باپ سے بات کرنا چھوڑ دیا, ماں کی مخالفت کر رہے ہو اور قطع تعلق کر رہے ہو, اپنے رشتوں کو توڑ رہے ہو, جس کے آقا کریم نے سب سے بڑا گناہ بتایا ہے. رشتے توڑنا بڑے گناہوں میں آتا ہے. صرف 100 گز زمین کے لیے بھائی کی مخالفت, 200 گز زمین کے لیے بہن کی مخالفت,
100 گز زمین کے لیے باپ کی مخالفت، ماں کی مخالفت، فرسٹ کزنز کے ساتھ مخالفت، اس زمین کے لیے تم لڑ رہے ہو جسے تم لے کر بھی نہیں جاؤ گے. کب آنکھ بند ہونے والی ہے پتہ نہیں، جھٹکوں میں نکل جاؤ گے. کووڈ نے تو ایسا کام پکا کیا ہے کہ کووڈ کے جو ویکسین آئے 40 سال کے بچے دھڑام نکلتے جا رہے ہیں کے پیچھے، 40 سال کے پورے بچے نکل رہے کے پیچھے کووڈ ویکسین کے بعد. اوپر والوں کی تو بات چھوڑی تو 40 کے اوپر کی. کب آنکھ بند ہونے والی ہے پتہ نہیں. صرف 100 گز زمین کے لیے سوچ کر افسوس ہوتا ہے کہاں ہے ہماری قوم. دین اسلام کا الف بے تک نہیں پتا. عمر کے 60 سال نکل گئے، بھائی سے نہیں ملتا. بولے بابا وہ اس پہ وہ کر گیا، انہوں نے قبضہ کر لیا. ارے کر لے دے بھائی، تو معاف کر، تو چھوڑ، تو تعلق تو برقرار رکھ. صرف 100 گز کے لیے تو تعلق توڑ رہا ہے. اس کی آخرت کا جواب وہ دے گا. اسے بھی سخت پکڑ ہے، جس نے بھی حق مارا اسے سخت پکڑ. آقا کریم نے بیان فرمایا صرف ایک بارش بھی کسی کی زمین ناحق کسی نے کھائی، 7 زمینوں کا توق قیامت کے دن گلے میں ڈالا جائے گا. 7 زمینوں کو لپٹ کر اس کے گردن میں ڈالا جائے گا. بابا 10-20 کلو مٹی نہیں اٹھا سکتے، 7 زمینوں کا وزن اٹھانے کے قابل ہو تو دعا یہ بھی کرنا کہ یا اللہ دے مگر خیر و عافیت کے ساتھ دے، بھلائی کے ساتھ دے، ایمانداری کے ساتھ دے، انصاف کے ساتھ دے. مولا کسی کا حق مجھے کھانا نہیں ہے، مولا مجھے کسی کا حق تلفی کرنے والا نہ بنا، مولا میں کسی کا حق مار کے نہ کھاؤں. مولا آخرت میں مجھے سرخرو بابرو اٹھا. یہ نہیں کہ قیامت کے دن کوئی آ کر پکڑ لے کہ اس نے میرا حق کھایا تھا. ایک حدیث پاک پڑھ کے بات کی طرف آتا ہوں. آقا کریم نے بیان فرمایا، بڑی زبردست حدیث پاک ہے. صحابہ کا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے. آقا کریم نے کہا حدیث پاک کا خلاصہ کہ ہائے افسوس. اس کے بعد آقا کریم نے کہا اے میرے صحابہ تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ آقا نے کہا مفلس کون ہے؟ صحابہ کا مجمع بھرا پڑا ہے. کچھ صحابہ اٹھ کر کہے کہ یا رسول اللہ جس کے پاس مال نہیں ہے، جس کے پاس دولت نہیں ہے، جس کے پاس اچھا گھر نہیں ہے، جس کے پاس سواری نہیں ہے، جس کے پاس کپڑے نہیں ہیں. کچھ صحابہ نے ایسی باتیں کی تو آقا کریم نے کہا نہیں. آقا کریم نے کہا نہیں، سب سے بڑا مفلس وہ ہے جو میدان محشر میں بہت سارے اعمال لے کر پہنچا مگر جب رب کے سامنے اس کا دفتر کھلا تو دفتر میں کچھ نہ تھا. جو قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں بہت ساری نمازیں، زندگی بھر نماز پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا، قرآن پڑھتا رہا، نفل پڑھتا رہا، عبادت کرتا رہا، مرنے سے پہلے بھی خوش رہا کہ بھائی بڑی عبادت کر کے مر رہا ہوں، مر گیا. میدان محشر میں اٹھا، جب رب کے سامنے اس کا رجسٹر کھولا گیا تو رجسٹر میں کچھ نہیں تھا. آقا کریم کہتے ہیں سب سے بڑا مفلس یہ ہے. ہائے افسوس، زندگی بھر عبادتیں کی مگر کہاں گئی عبادتیں؟ آقا کریم بیان فرماتے ہیں وہ شخص جس نے دنیا میں کسی کا حق مارا تھا، وہ شخص جس نے دنیا میں کسی کا حق مارا تھا، کسی کی 100 گز 50 گز زمین کھالی تھی، ساری زندگی بھر کی عبادتیں وہاں دینی پڑے گی. بابا ساری زندگی بھر کی عبادتیں دینی پڑیں گی. سوچو، تنہائی میں سوچو تو رونا شروع کر دو گے. رونے کے تعلق سے بھی آقا نے حدیث بیان فرمائی سب سے بہترین وہ ہے جو خاموش رہے، سب سے بہترین وہ ہے جو تنہائی میں رویا کرے، سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے آپ کو اپنے گھر کی دیواروں کے اندر محدود رکھے، یعنی زیادہ باہر نہ جائے. آقا کریم فرماتے ہیں تنہائی میں بیٹھ کر رویا کرو، سوچا کرو کہ مجھ سے کہاں پر زندگی میں کیا غلطی ہوئی ہے. آج موقع ہے، زندگی ہے، گناہوں پر توبہ کر سکتے ہو، کسی کا حق مارا ہے تو ادا کر سکتے ہو. آنکھ بند ہوئی، رجسٹر کلوز. اس دن رجسٹر کھلے گا بابا تو کچھ باقی نہیں رہے گا. رجسٹر کھلا تو کچھ باقی نہیں رہے گا. زندگی ہے اس وقت، پتہ نہیں کل آپ ہم میں سے کوئی ہو نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو درازی عمر عطا فرمائے، صحت کے ساتھ رکھے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو سامعین آقا کریم بیان فرماتے ہیں سب سے بڑا مفلس وہ ہے جس کا دفتر وہاں کھلے اور سارا دفتر خالی ہو. اب ایک بات تو ہو گئی، دفتر کی ساری چیزیں اس کو دینی پڑی جس کا تم نے حق مارا تھا. مگر آقا کریم اور بیان فرماتے ہیں مثال کے طور پر، مثال تم نے اس کی 50 گز زمین کھائی، 50 گز کے بدلے میں نیکیاں ہوتی تھی سمجھو 1 لاکھ. تمہارے پاس نیکیاں تھی 80,000، تم نے 80,000 دے دی. اب باقی کے 20,000 نیکیاں ادھر کم پڑ رہی ہیں تو کیا کرنا پڑے گا بابا؟ اس کے گناہ اپنے دفتر میں لینے پڑیں گے. سمجھ رہے ہو؟ مثال سمجھ گئے نا میری؟
صرف اس کی 50 گز زمین کھائی تھی، صرف 50 گز زمین کھائی تھی. 7 زمینوں کا توق تمہارے گلے میں ڈالا جائے گا، تمہارا دفتر اس کے سامنے کھولا جائے گا، وہ کہے گا مولا اس نے دنیا میں میرا حق مارا تھا. مثال 50 زمین کے 50 گز کے بدلے میں 1 لاکھ نیکیاں اس کو دینا تھا. تمہاری زندگی بھر کی نیکیاں تھی 80,000. تمہاری زندگی بھر کی نیکیاں تھی 80,000. 80,000 تو دینا پڑے گا. باقی کے 20,000 کا کیا کرو گے؟ 20,000 اس کے گناہ اپنے حصے میں لینے پڑیں گے. یہ بھی نیکیاں پوری گئی، الٹا 20,000 گناہ سر پہ آ گئے. سوچو اور کرو. کبھی اکیلے میں بیٹھ کر رب کا ذکر کرتے ہوئے سوچو کہ مولا میرے گناہوں کو معاف فرما. مولا اگر میں نے کسی کا حق کھایا ہے تو مجھے یاد دلا دے. مولا اگر میرے ساتھ کچھ کمی پیشی ہو رہی ہے تو مولا مجھے معاف فرما، مجھے توفیق عطا فرما. تو سامعین پیران پیر فرماتے ہیں جو ملاقات نہیں کرتا اسے بلایا نہیں جاتا. اے جاہل فرماتے ہیں پیران پیر، اے جاہل تو امور تقدیر میں تغیر چاہتا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر کو تو بدلنا چاہتا ہے، تو ایک کام کر. ولی صاحب پیران پیر فرماتے ہیں اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر کو تو بدلنا چاہتا ہے تو ایک کام کر، کوئی اور معبود کو ڈھونڈ لے. ہائے ہائے ہائے، دل کو جھنجھوڑ رہے ہیں پیران پیر تمہارے دلوں کو پکڑ کر نچوڑ رہے ہیں. اللہ نے جو تقدیر عطا کی ہے تو اس کو بدلنا چاہتا ہے تو ایک کام کر. بدلنا چاہتا ہے نا تو یہ تقدیر تو بدلے ہی نہیں. اب ایک کام کر، کسی اور خدا کو ڈھونڈ لے، کسی اور کو اپنا معبود بنا لے، کسی اور کو اپنا معبود بنا لے. تو چاہتا ہے اللہ ایسے چلے جیسے تیری مرضی ہو، اللہ تیری موافقت کرے؟ نہیں، تجھے چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تیرے لیے لکھ دیا ہے اس کو اپنا مقدر جان اور اس پر ثابت قدم رہے. اپنے نفس کا انکار کر جیسے تیرا دل خدا کا انکار کرتا ہے. اپنے نفس کا انکار کر فرماتے ہیں پیران پیر، تو اپنے نفس کا انکار کر جیسے تیرا دل خدا کا انکار کرتا ہے. تو ایسے جی رہا ہے جیسے خدا ہے ہی نہیں. پیران پیر فرماتے ہیں تو جی ایسے رہا ہے جیسے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، بس جیے جا رہا ہے. 2 فرشتے ساتھ نہیں ہیں، خدا دیکھ نہیں رہا ہے، خدا ہے ہی نہیں، بس تو ایسے جی رہا ہے. تیرا دل رب کا انکار کر رہا ہے. اس سے بہتر ہے تو اپنے نفس کا انکار کر فرماتے ہیں. تو اپنے نفس کا منکر ہو جا اور تمام دوسری چیزوں کا انکار کر دے جو اللہ کی قدرت سے تجھے دور کرتی ہے. اپنے قوت ایمانی کا اندازے کے مطابق تو خرابیوں کا ازالہ کر، خرابیوں کو دور کر، اور تو اس گھر میں داخل ہو جا جو گھر تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرتا ہے. وہ گھر کون سا ہے؟ عاجزی کا گھر ہے، انکساری کا گھر ہے، ہمبلنس کا گھر ہے. اپنے آپ کو ہمبل کر لے، توازن میں کر لے، اپنے آپ کو جھکا دے، سب سے محبت سے مل، سب سے اخلاق سے مل. ہمیشہ تنہائی میں رویا کر، اپنے گناہوں کو یاد کر کے مولا سے معافی مانگا کر، نوافل کی کثرت کیا کر، اور جتنا ہو سکا رب کا ذکر کیا کر. اور تیرے دل میں شیطان اس طریقے سے داخل ہو گیا ہے کہ تو اس سے نکالنے پر تجھے نہ قدرت ہے، نہ تیرے پاس کوئی قوت ہے. تجھے چاہیے کہ تمام بلاؤں کو اور مصیبتوں کو جب وہ نازل ہوتی ہیں اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگ. تیرے ایمان کے قدموں کا جو ثابت قدم رہنا ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے. تو ہر ایک کا دشمن بن، سب کا دشمن بن جا. یہاں پر سب کے دشمن سے مراد ہر نفس کی خواہش. تو سب کا دشمن بن جا اور صرف اس خالق کا دوست بن جا. نبی فرماتے ہیں تو سب کا دشمن بن جا. سب کا مطلب ہر نفس کی خواہش کا جو تجھے دنیا کی طرف لے جاتی ہے. تو سب کا دشمن بن جا اور اس خالق حقیقی کا دوست بن جا. اس کی مشیت کے تحت اپنے آپ کو کر دے. پھر اس کے بعد دیکھ تیرے پر کیا انعامات ہوتے ہیں، تیرے طرف رحم کے عطا کے دروازے کیسے کھولے جاتے ہیں. حضور نبی کریم نے ارشاد فرمایا تمہاری دنیا میں مجھے 3 چیزیں پسند ہیں. ایک خوشبو، دوسری عورتوں سے نکاح کرنا، یعنی نکاح کو آقا کریم نے پسند فرمایا. تیسرا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز. پیران نبی فرماتے ہیں ان 3 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑو، یعنی نکاح کرو، خوشبو استعمال کرو اور نماز کی پابندی کرو. ٹھیک ہے، پھر سے کہہ رہا ہوں، پیران پیر نے حضور پاک کا قول نقل کیا ہے، نکاح کرو، خوشبو استعمال کرو اور نماز کی پابندی کرو. یہ پیران پیر فرماتے ہیں. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں یہ تمام چیزیں جب تجھے مل جائیں گی تو خود بخود اللہ کا محبوب بندہ بن جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اپنے قریب کر لے گا
اور اللہ کا زہد، اس کا تقویٰ تیرے اندر داخل ہو جائے گا. اپنے دل کو اپنے دل سے تمام چیزوں کو نکال دے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اپنے دل میں داخل کر لے. پھر تو جیسے چاہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ویسے عطا کرنا شروع کر دے گا. تو تجھے کرنا کیا ہے؟ قرآن مجید فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اس کا تقویٰ اپنے دل میں داخل کر لے، اس زہد کو اپنے دل میں داخل کر لے، تو تیرا مقام و مرتبہ یہ ہو جائے گا کہ تیرا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے بھر جائے گا. اور جب تیرے دل میں اللہ کا نور داخل ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تمام چیزیں تجھے عطا کرے گا جو تو چاہتا تھا. تو سامعین، میں حالانکہ وقت طویل ہو رہا ہے اس لیے اپنی بات ختم کر رہا ہوں. یہ ساتواں خطبہ قرآن پیر کا آج ہم نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی. انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو آگے کے مہینوں میں اس کی اور ہم نشستیں برقرار رکھیں گے. میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہم کو اپنے اچھوں کے ساتھ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اولیاء اللہ سے وابستہ رکھے. پروردگار اولیاء اللہ کی محبت، ان کا فیضان، ان کی طاقتیں، ان کی قوتیں، ان کے کرامتوں کا ہم کو قائل رکھ ہمیشہ. پروردگار ان کا فیضان ہم پہ جاری و ساری رکھ. خصوصاً سرکار شیخ عبدالقادر جیلانی کی نظر کرم ہم پر بنی رہے. اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے، اس کی عطا سے یہاں پر ہمارا آنا بیٹھنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے ہمارے دلوں میں پیران پیر کی محبت کو داخل فرما دیا ہے. اسی لیے ہم یہاں پر بیٹھ کر یہ دعائیں کر رہے ہیں، پیران پیر کا نام لے رہے ہیں. سرکار شیخ عبدالقادر جیلانی کی شان اور ان کا مقام یہ ہے غوث پاک کا کہ بغیر ان کی مرضی کے ان کا کوئی نام بھی نہیں لے سکتا. یہ شاہ ولی اللہ مولوی سید دہلوی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ پیران پیر کی شان یہ ہے بغیر ان کی مرضی کے ان کا نام لینا بھی ممکن نہیں ہے. تو یقینی طور پر اس محفل میں آنا بیٹھنا، یہ ذکر سننا، اولیاء اللہ سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھنا، صحابہ سے، اہل بیت اطہار سے، رسول پاک سے، قرآن سے، یہ اہل سنت کا شیوا ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار اہل سنت کے تمام عقائد پر ہم کو ہمیشہ قائم و دائم رکھ. پروردگار ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما. میدان محشر میں رسول پاک کی شفاعت عطا فرما. صحابہ کا، اہل بیت کا ساتھ عطا فرما. اولیاء اللہ کا ساتھ عطا فرما. میدان محشر میں سرکار شیخ عبدالقادر جیلانی کے غلاموں میں ہمارا حشر فرما. پروردگار اس محفل کو قبول فرما. یا اللہ اس محفل میں آنے والے، کہنے والے، سننے والے، محفل کا انعقاد کرنے والے، محفل کی خدمت کرنے والے تمام لوگوں کی پروردگار ان کے حال پر رحم فرما. ان کی جائز دعا کو قبول فرما. سب کو کامیابی ترقی عطا فرما. عزت آپ کو عطا فرما پروردگار. یا اللہ عزت کی زندگی، ایمان کی موت عطا فرما. یا اللہ عزت کی زندگی، ایمان کی موت عطا فرما پروردگار. یا اللہ اپنے خزانے خاص سے خوب عطا فرما. یا اللہ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.